سے دشمنی رکھنے والے مختلف طرح کے لوگ ہیں، حتیٰ کہ ایک طبقہ وہ بھی آیا جسے دہریہ کہتے ہیں، جس نے رب کے وجود کا بھی انکار کر دیا، کہا کہ اللہ ہی نہیں، سب کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ ہر مسلک والے نے موت کو تسلیم کیا، انکار کسی نے نہیں کیا۔ وہ مجوسی تھے تب بھی موت کو مانتا ہے، عیسائی ہے تب بھی موت کو مانتا ہے، یہودی ہے تب بھی موت کو مانتا ہے، دہریہ ہے تب بھی موت کو مانتا ہے، بتوں کے سامنے جھکنے والا ہے وہ بھی موت کو مانتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، موت کو وہ بھی مان کے کھڑا ہے کہ موت آئے گی۔ موت کا کوئی منکر یہ انکاری نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، کہ جس امت کا اللہ نے شان اور مقام اتنا عطا کیا۔ آئیے ذرا تصورات کی دنیا میں، کلیم پیغمبر ہیں، نام سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ کی طرف سے جبرائیل آتے ہیں، تورات کی تختیاں ہیں، اس میں چند کلمات لکھے ہوئے ہیں، کلیم پیغمبر یہ پڑھتے ہیں، ورطہ حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ لکھا یہ تھا، اللہ کی مشیت میں ایک ایسی امت ہے، اللہ نے ایک ایسی امت کو پیدا کرنا ہے جو امت گناہ کا ارادہ کرے گی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ گناہ کا ارادہ کریں گے، سوچیں گے، پروگرام بنائیں گے، جب تک گناہ نہیں کر لیں گے گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ مگر وہ نیکی کا ارادہ کر لیں، اگر کسی نے 20 سال پہلے، 100 سال پہلے، ان کی عمریں لمبی تھی، مثال سے سمجھاتا ہوں، سینکڑوں سال پہلے بھی اگر کسی نے نیکی کا ارادہ کیا میں یہ عمل کروں گا، اسی وقت سے فرشتہ نیکی لکھنا شروع کر دے گا۔ اس امت کی عمریں تھوڑی ہیں، ابھی کوئی لڑکا ہے، شادی نہیں ہوئی، مگر اس کے جذبات یہ ہے، اس کا ارادہ یہ ہے، جب میری شادی ہوگی اللہ مجھے اولاد دے گا، میں اپنی اولاد کو حافظ بناؤں گا، قاری بناؤں گا، عالم بناؤں گا۔ ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی، اولاد تو دور کی بات ہے، مگر اس کے مصمم ارادہ، مخلص ارادہ کی برکت سے فرشتہ ابھی سے نیکی لکھنا شروع کر دے گا۔ کسی نے حج کا ارادہ کیا، اے اللہ میری زندگی کی حسرت یہ ہے، میں نے زندگی میں سینکڑوں مرتبہ بیت اللہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اے اللہ میں کوشش بھی کر رہا ہوں میرے حالات اچھے بنا دے کہ وہ وقت آئے میں پیسہ خرچ کر کے جاؤں، یہاں سے فلیٹ اڑے جدہ میں پہنچے، مدینہ طیبہ میں پہنچے، میں جاؤں بیت اللہ کے سامنے طواف کے چکر بھی کاٹوں، سجدے بھی کروں۔ ارادہ آج کیا ہے، حج نامعلوم کب کرے گا، ابھی سے فرشتہ نیکی لکھنا شروع کر دے گا۔ تو تورات کی تختیوں میں لکھا تھا ایک ایسی امت آنے والی ہے، گناہ کے ارادہ پہ گناہ نہیں لکھا جائے گا، مگر نیکی کریں گے، نیکی کا ارادہ کریں گے، جس دن سے ارادہ کیا اسی وقت سے فرشتہ نیکی لکھنا شروع کر دے گا۔ جب وہ بندہ نیکی کر لے گا، اس آدمی کے اخلاص پہ مبنی ہے، کم از کم 10 گنا نیکی ایک کی ہے، کم از کم 10 گنا ثواب زیادہ لکھا جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ اس آدمی کے اخلاص پہ مبنی ہے، جتنا اخلاص والا عمل ہوگا اللہ اس کے ثواب کو بڑھا چڑھا کے اتنا زیادہ لکھیں گے۔ ایک اور بات لکھی تھی، وہ امت ایسی ہوگی اگر وہ گناہ کر لیں گے تو اللہ رب العزت کسی نیکی کو بہانہ بنا کے ان کے گناہ معاف کر دے گا، اور اس امت کا حال یہ ہوگا وہ گناہوں پہ گناہ، توجہ میری طرف رہے، وہ گناہ کریں گے دن کو بھی رات کو بھی، چھپ کر بھی اعلانیہ بھی، مگر رب العالمین ان کی شکلوں کو سور بھی نہیں بنائے گا، بندر خنزیر بھی نہیں بنائے گا، ان کا گناہ، ان کا جرم ماتھے پہ نہیں لکھا جائے گا۔ وگرنہ بعض امتیں ایسی بھی گزری ہیں، کوئی چھپ کے گناہ کرتا ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے، دوست کو بھی پتہ نہیں یہ بھی کیا کر کے آیا ہے، مگر یہ شخص گناہ کر کے آنے والا، گناہ اس نے پہاڑ کے دامن میں چھپ کے کیا ہے، ویرانے میں یا صحرا میں گناہ کیا ہے، اب وہاں سے چلا ہے، کسی کو پتہ نہیں، اس کا جرم
فوراً گناہ ماتھے پہ لکھ دیا جاتا۔ وہ شرمندگی ہے، یہ ماتھا چھپاتا ہے، بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، گھر پہنچتا ہے، اس کی در و دیوار پر، اس کے گھر کے دروازہ پر بھی گناہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس نے ابھی اتنے لمحات پہلے یہ گناہ کیا ہے۔ بات اسی پہ ختم نہیں ہے کہ اس کا گناہ اب یہ شخص باہر نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ محلے والے دیکھ کے کہیں گے اس نے یہ گناہ کیا، یار بیلی کہیں گے اس نے یہ گناہ کیا ہے، وہ چھپ کے بیٹھ گیا۔ بات اسی پہ ختم نہیں، دیوار پہ گناہ لکھا گیا، بات اسی پہ ختم نہیں ہے، بلکہ رب العالمین اس کی شکل کو سور اور بندر خنزیر بنا دیتے، وہ 3 دن کے اندر تڑپ تڑپ کے مر جاتا۔ مگر کلیم پیغمبر لیے لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تورات کی تختیوں میں لکھا تھا ایک ایسی امت آنے والی ہے، وہ گناہ پہ گناہ کریں گے، رب کی بغاوت کریں گے، حضور اپنے نبی کی سنتوں کا قتل عام کریں گے، اس کے باوجود ان کا گناہ ماتھے پہ نہیں لکھا جائے گا، در و دیوار پہ نہیں لکھا جائے گا، اللہ ان کی شکلوں کو مسخ نہیں کریں گے، اللہ زلزلوں کی صورت میں انہیں تباہ و برباد نہیں کریں گے، وہ گناہ کر کے آئیں گے، اللہ پاؤں سے لنگڑا نہیں کریں گے، گناہ کر کے آئیں گے، اللہ آنکھوں سے نابینا نہیں کریں گے، گناہ کر کے آئیں گے، اللہ زبان سے گنگا نہیں کریں گے، گناہ کرتے رہیں گے، اللہ کانوں سے بہرا نہیں کریں گے۔ رب ڈھیل دیتا رہے گا، جب وہ سچے دل سے توبہ کریں گے اللہ پچھلے سارے معاف کر دیں گے۔ پھر لکھا تھا اس امت کا شان یہ ہوگا، جب وہ صدقہ خیرات کریں گے اس کی ترتیب کچھ اور ہوگی۔ اس امت میں تو یہ ہے صدقہ خیرات غریبوں کو دے دو، یتیموں کو دو، مسافروں کو دو، مدارس میں دین سیکھنے والوں پہ خرچ کرو، مگر پہلی امتوں میں انسانوں پہ خرچ کرنے کی صدقے کی اجازت نہیں تھی۔ ہوتا یوں تھا اگر کوئی آدمی رب کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا چاہتا، وہ اناج کی صورت میں ہے، نقدی کی صورت میں ہے، جانور کی صورت میں ہے، کسی بھی صورت میں کوئی صدقہ کوئی چیز راہ اللہ خرچ کرنا چاہتا، ترتیب یہ ہوتی کہ وہ جس علاقہ میں رہتا ہے قریب میں ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی، اس پہاڑ پہ جا کے وہ صدقے والی چیز کو پھینک دیتے۔ جانور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، ذبح کر کے رکھ دیتے، درہم دینار دینے ہیں رکھ دیے جاتے، اناج دینا ہے رکھ دیا جاتا۔ کیا ہوتا؟ جس آدمی کا صدقہ رب قبول کرتا، آسمان سے آگ آتی اس کو جلا دیتی، پتہ چلتا اس آدمی کی نیت ٹھیک تھی، کمائی ٹھیک تھی، آمدنی حلال تھی، اللہ نے اس کا قبول کر لیا۔ اور جس آدمی کا مال وہیں پڑا رہ جاتا، آسمان سے آگ نہ جلاتی، وہ خود بھی شرمندہ ہوتا، دیکھنے والے بھی کہتے اس آدمی کی آمدنی کمائی حلال کی نہیں، رب نے بھی قبول نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں میں یہ لکھا دیکھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کی امت کا شان یہ ہوگا، ان کا صدقہ پہاڑوں پہ نہیں پھینکا جائے گا بلکہ غرباء پہ خرچ کیا جائے گا، اللہ ان کے مال پہ بھی ستاری والا پردے والا مال ڈالتے رہیں گے، کسی کے علم میں نہیں اس کی کمائی حلال کی ہوگی یا حرام کی۔ قصہ مختصر بڑی فضیلتیں تھیں، توبہ کر لیں گے اللہ سارے معاف کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ اتنی وہ جو شان والی امت ہے وہ امت میری کھاتے میں میری قسمت میں لکھ دے، میں نبی ہوں، صاحب شریعت رسول ہوں، آپ نے تورات جیسی کتاب مجھے دی ہے، وہ امت مجھے دے دے، وحی کے ذریعے بتلایا گیا اے کلیم پیغمبر وہ امت میں نے اس نبی کے لیے سنبھال کے رکھی ہے جو وجہ تخلیق کائنات پیغمبر ہے۔ اس نبی نے دنیا میں آنا نہ ہوتا آدم کو نبوت نہ ملتی، اس نبی نے آنا نہ ہوتا آسمان کو چمک نہ ملتی، اس نبی نے آنا نہ ہوتا آسمان کو بلندیاں نہ ملتی، اس نبی نے آنا نہ ہوتا یوسف کو حسن نہ ملتا۔ کیا ہی کسی نے خوبصورت انداز میں کہا کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ فرمایا وحی کے ذریعے بتلایا گیا
وہ امت رب نے سنبھال کے رکھی ہے نبی آخر الزمان کے لیے۔ جن نبی کا شان یہ ہوگا وہ انگلی کا اشارہ کرے گا، اشارے پہ آسمان کا چاند جھومتا نظر آئے گا۔ ذرا توجہ سے بات سماعت کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، ہمارے پیارے پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صرف نبی نہیں نبیوں کے امام ہیں۔ آئیے ذرا معجزات کا تقابل ذرا محبت کی نگاہ سے سماعت کیجئے، محبت کی نگاہ سے دیکھیے۔ کلیم پیغمبر سفر کرتے ہیں، اہل ایمان کو ساتھ لے کے نکلتے ہیں۔ آگے کیا دیکھا؟ دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں۔ رب کی طرف سے حکم آتا ہے، آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے لکڑی ہے، دریا پہ مارنا آپ کا کام ہے، راستے بنا دینا میں عرش والے رب کا کام ہے۔ کلیم پیغمبر نے لاٹھی ماری ہے، توجہ سے بات سننا، وہ لاٹھی کا ایک سرا نبی کے ہاتھ میں ہے، دوسرا پانی پہ لگا ہے۔ رب نے معجزہ کے طور پر دریا میں 12 رستے بنا دیے، مگر دیکھ آمنہ کے لال کا شان اور مقام دیکھ، زہرا کے ابو کے کمالات دیکھ، حسنین کریمین کے نانا کا مقام دیکھ۔ یوں اشارہ کیا ہے، نعرہ تکبیر، بھائی اللہ دا نا تو اچھا لے لو، نعرہ تکبیر۔ میں بھی تقریباً 7 گھنٹے کا مسلسل سفر کر کے خود ڈرائیونگ کر کے یہاں پہنچا ہوں، تھکاوٹ میری بھی ہے، پرسوں یہاں سے گیا تھا۔ آپ لوگ تھکا ہوا میں ہوں، سست آپ ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ عرض کر رہا تھا ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یوں اشارہ کیا، توجہ میری طرف ہے، یوں اشارہ کیا ہے، یہ انگلی مبارک، یہ ہاتھ مبارک چاند کے ساتھ ٹکرائے نہیں، یوں اشارہ کیا ہے۔ بھائی مجال ہے آسمان کے چاند کی، نبی یوں اشارہ کرے اور وہ نہ آئے، اس لیے کہ آسمان کے چاند کو جو حسن ملا ہے، چمک ملی ہے، ہمارے نبی کی وجہ سے ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر، دوسرا دوسری پہاڑی پر۔ اتنی دیر تک یہ 2 ٹکڑے مکہ المکرمہ کی پہاڑیوں پہ رہے جتنا عصر سے مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، تقریباً 1.5 گھنٹہ۔ تو تمام نبی اپنی جگہ شان والے، ہمارے پیارے پیغمبر کا مقام سب سے اونچا۔ کلیم پیغمبر عرض کرتے ہیں اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ رب نے فرمایا وہ امت میں نے نبی آخر الزمان کے لیے سنبھال کے رکھی ہے۔ اس نبی کی امت کا شان کیا ہوگا؟ آئیے ذرا توجہ سے سنیے۔ میں اور آپ کبھی تصورات کی دنیا میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کریں ہم کتنے یار مقدروں والے ہیں، اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا ہے، ہماری نسبت محمدیہ حضور کے ساتھ جوڑی ہے۔ جو دامن مصطفیٰ سے کٹ چکا ہے، جو حضور کی امت، حضور کی کلمہ پڑھنے والوں سے دور ہے، ختم نبوت کا انکاری ہے، اس کا حال کیا ہے؟ قریب دیکھ لیے، یہ دور کی بات نہیں ہے، ان ہندوستان کی طرف جائیے دیکھ لیجئے۔ وہ لوگ جو ہندو یا سکھ ہیں، جب ان کا کوئی مر جائے، انتقال کر جائے، وہاں غسل بھی نہیں ہے، کفن بھی نہیں ہے، دفنانے کی ترتیب بھی نہیں ہے، بلکہ کیا کیا جاتا ہے؟ جو جتنا زیادہ پیسے والا ہوتا ہے اتنی زیادہ مہنگی لکڑی خرچ کر کے فوت شدہ کو جلاتا ہے۔ مرنے والا باپ ہو، مرنے والی ماں ہو، بھائی ہو یا باپ ہو، وہ جتنی مہنگی لکڑی خرچ کرے گا اس پہ فخر کر کے کہتا ہے کہ میں نے 5 لاکھ کی، کوئی کہتا ہے میں نے 10 لاکھ کی، کوئی کہتا ہے میں نے عود کی لکڑی جلائی ہے۔ اتنی لکڑی خرچ کر کے باپ کی ڈیڈ باڈی کو، باپ کی میت کو میں نے جلایا ہے۔ میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اس امت کا کمزور سے کمزور آدمی، گناہگار سے گناہگار بھی ہے، رب نے جلانے کا حکم نہیں دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اے بنی آدم دیکھ اللہ نے تیرا کتنا اکرام کیا ہے، اللہ نے تیری عزتیں کی ہیں۔
وہاں جلایا جاتا ہے، جلانے کے بعد فخر ہے، صرف جلانے پہ بات ختم نہیں ہے، کیا راکھ ہے کہیں حفاظت کے ساتھ رکھ دی جائے، نہیں، بلکہ راکھ کو گنگا میں بہا دیا جاتا ہے، نشان ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی خطری سے پوچھئے، بتلا تو صحیح تیرا باپ کہاں مرا ہے، مٹی کا ڈھیر کہاں دفن ہے، کوئی اپنی باپ اور ماں کی قبر کا نشان نہیں بتلا سکتا، بہن بھائی کے بارے میں، اس لیے کہ انہوں نے جلا دیا، جلانے کے بعد دریا کے حوالے کر کے بہا دیا۔ مگر اس امت کو حضور کے صدقے شان یہ ملا ہے، اور کمزور سے کمزور آدمی کیوں نہ ہو، حکم یہ ہے جب انتقال کر جائے اسے غسل دو، اور غسل کی فضیلت بتلائی، فرمایا یا علی اغسل الموتى، اے میرے بھائی علی مردوں کو غسل دیا کرو، مرد مرد کو غسل دے، خواتین عورتیں عورتوں کو غسل دیں۔ فرمایا جو آدمی کسی کو غسل دیتا ہے اللہ رب العزت اس غسل دینے والے کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب عطا کرتے ہیں، اتنی مغفرت، اتنی بخشش عطا کرتے ہیں کہ اگر رب چاہے تو وہ 70 مغفرتیں اتنی ہوتی ہیں، اگر رب چاہے تو 70 مغفرتیں پوری دنیا کے لیے کافی ہو جائیں، ایک مغفرت سے خدا ساری مخلوق کو معاف کر دے، مگر جس نے غسل دیا ہے 70 مغفرتیں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ کا ہم شکر ادا کریں، ہم حضور کے امتی ہیں۔ یہاں جلانے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے اس بے بس انسان کو غسل دیا، جو آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتا، پاؤں ہے چل نہیں سکتا، وجود میں دل دماغ ہے مگر وہ اپنا کام نہیں کر سکتے، اپنے کپڑے خود بدل نہیں سکتا، اس جانے والے مہمان کو آخری دفعہ الوداعی طور پہ غسل دیا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اتنا مقام عطا کرتے ہیں۔ پھر یہی نہیں، جس نے اس مردہ کو فوت ہونے والے کو کفن پہنایا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کفن پہنانے والے کو جنت کی اعلیٰ قسم کی پوشاکیں دیں گے، جنت کا اعلیٰ قسم کا لباس پہنائیں گے۔ بھائی باس اسی پہ ختم نہیں ہے، پھر حکم یہ ہے جب کوئی فوت ہو جائے اس کو کندھا دو، بھائی کندھا دینے والے کو بھی ثواب ہے۔ کبھی میں اور آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، فوت ہونے والا چاہے بے نمازی کیوں نہ ہو، فوت ہونے والا کمزور کیوں نہ ہو یا نیکوکار کیوں نہ ہو، میت کو اٹھانے کے لیے ہر آدمی بڑھ کے کندھا دے کے اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ وہ شخص جو سجدے سے دور رہا، روزے اس نے چھوڑے، چہرے پہ سنت رسول اللہ کا نور اس نے نہیں سجایا، مگر رب اتنی عزتیں کروا رہا ہے۔ حافظ ہے، کندھا دے کے اس کی چارپائی اٹھا کے جا رہا ہے، قاری ہے، اس کا کندھا دے کے چارپائی اٹھا کے لے جا رہا ہے، حاجی ہے، اٹھا رہا ہے، اور مغفرت کی اس کے حق میں دعا بھی کر رہا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہمیں اللہ رب العزت نے جلانے والوں سے بچا کر عزت دلانے والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ڈیڈ باڈی میت، بھائی ویسے نہیں، وگرنہ دنیا میں مہنگی سے مہنگی چیز، قیمتی سے قیمتی پرندہ یا جانور، اس کے لیے کوئی دفن کی ترتیب نہیں، صرف انسان کے لیے ہے۔ پھر اس کو دفن کیا جائے، شریعت نے وہاں بھی بڑے فضائل بتلائے ہیں، اگر اس پہ بات کروں تو بات لمبی ہوتی جائے گی۔ تو خیر، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا، کہہ دو الحمدللہ، اور بلند آواز سے الحمدللہ۔ اب ہم اس مختصر ترین سی زندگی میں ایسے اعمال کر کے جائیں، ہماری قبر بھی روشن ہو جائے، ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے 3 بھائی ہوں اور وہ آدمی آخری وقت میں ہو، فوت ہو رہا ہو، ایک بھائی سے پوچھے تو میرے ساتھ کتنا ساتھ دے گا؟ ایک بولے جب تو فوت ہو جائے گا میں تیرا ساتھ چھوڑ جاؤں گا۔ دوسرے سے پوچھے تو یار کتنا ساتھ میرا دے گا؟ وہ جواب میں کہتا ہے اگر تو بیمار ہوگا علاج کروں گا، فوت ہو جائے گا غسل کفن کے بعد قبر میں اتار کے واپس آ جاؤں گا۔ تیسرا تو بھائی کہاں تک ساتھ دے گا؟ وہ کہتا ہے میں زندگی میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا، مرنے کے وقت بھی تیرے ساتھ، قبر میں بھی تیرے ساتھ،
حتیٰ کہ جنت میں پہنچا کے آؤں گا۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتلاؤ ان تینوں بھائیوں میں وفادار کون سا ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ وفادار وہ ہے جو جنت پہنچا کے آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا کہ پہلا بھائی جو زندگی میں مرتے ہی ساتھ چھوڑ جائے، وہ دنیا کی جائیداد، مال، ڈور ڈنگر، جو کچھ دنیا میں ہے، یہ دنیا ہے، دنیا کا مال و متاع ہے، مرنے کی دیر ہے وہ پرایا ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے جیب میں لاکھوں روپے ہیں اور بینک میں کروڑوں پڑے ہیں، اس بینک کی کاپی جیب میں ہے، مرنے کے بعد اس کی جیب خالی کر لی جائے گی۔ اس کی جیب میں گاڑی کی چابیاں ہیں، وہ نکال لی جائیں گی، اور وجود کے تن کے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے۔ مرنے کی دیر ہے، مال پرایا، اس مال کے وارث کمایا کسی نے ہے، کھائے گا کوئی اور، مکان بنایا کسی نے ہے، مکین کوئی اور بنے گا، درخت لگایا کسی اور نے ہے، سایہ کوئی اور حاصل کرے گا، پھلدار درخت کسی اور نے لگایا، پکا پھل کوئی اور کھائے گا۔ تو پہلا بھائی جو دنیا میں ساتھ چھوڑ دے گا وہ کیا چیز ہے؟ مال۔ جب مال اتنی بے وفا چیز ہے تو مال سے محبت کرنی چاہیے جی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال دیتے ہوئے یوں فرمایا، سفر میں جا رہے ہیں، دیوانے پروانے صحابہ بھی ساتھ ہیں، دیکھا کہ ایک جگہ بکری کا بچہ مرا پڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس بچے کو، مرے ہوئے بچے کو اٹھا لے، یہ استعمال میں لائے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو مردار ہو چکا ہے، استعمال میں لانا تو دور کی بات ہے، کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، قریب سے گزرتے ہوئے ناک منہ لپیٹ کے گزریں گے۔ حضور فرماتے ہیں دنیا اس سے بھی بے وقتی ہے، اس سے بھی زیادہ مردار ہے۔ الدنیا جیفا، دنیا مردار ہے، اس کو چاہنے والے کتے ہیں، اس قدر سختی سے روکا گیا۔ تو دنیا کا مال دنیا میں چھوڑ جائے گا۔ اور دوسری چیز جو قبر تک ساتھ، وہ رشتہ دار ہیں۔ رشتہ دار زیادہ سے زیادہ یہی کریں گے، فوت ہوا غسل دے دیں گے، کفن پہنا کے جنازہ پڑھ کے دفنا کے آ جائیں گے۔ قبر میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں جائے گا، قبر میں اکیلے جانا ہے، تنہا جانا ہے۔ ہاں اگر اعمال اچھے ہوئے تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ عمر بن عبدالعزیز جو اتنے بڑے حکمران تھے، انتقال ہوتا ہے، میت کو قبر میں اتارا گیا، ایک پروانہ آیا، کاغذ کا پرزہ جس پہ لکھا تھا اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو معاف کر دیا۔ کتنے ایسے لوگ جن کی زندگیاں ایسی دیکھی، مرنے کی دیر ہے، ان کی قبر کی مٹی سے بھی جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ قریب دور میں آپ بزرگوں میں سے شاید کسی نے دیکھا ہو، لاہور کے ولی مولانا محمد احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی اللہ تھے، میانی قبرستان میں دفن ہیں۔ جو ہی قبر میں اتارا گیا، قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو گئی، بات مشہور ہو گئی، لوگ مٹی اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر مٹی رکھی جاتی ہے، 6 مہینے مسلسل خوشبو بڑھ رہی ہے۔ ان کے بیٹے مولانا عبید اللہ انور رب سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ میرے ابا جی نے تجھے راضی کرنے کے لیے اتنی باتیں کی تھیں، اے اللہ اب یہ خوشبو اٹھا لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے باپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں۔ تو قبر میں صرف کیا چیز کام آئے گی؟ اعمال، اچھے عمل۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ایک ان کے پاس آدمی آتا ہے، کہتا ہے حضرت بڑا دل کرتا ہے نیکی کروں، جب کسی کی موت کی خبر سنتا ہوں وجود کانپ جاتا ہے، جوان موت دیکھتا ہوں وجود لرز جاتا ہے، محلوں میں سونے والوں کو قبرستان میں سوتا دیکھتا ہوں ڈر جاتا ہوں کہ آئندہ نیکی کے ساتھ زندگی گزاروں گا، گناہ نہیں کروں گا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ماحول کا اثر مجھ پہ غالب آتا ہے، نمازیں بھی چھوٹتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں۔ حضرت
مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجیے، ایسی کام کی بات مجھے سنائیے کہ گناہ کی نفرت میرے دل میں بیٹھ جائے اور نیکی کا شوق پیدا ہو جائے، میں گناہ کرنا بھی چاہوں تو گناہ نہ کر سکوں۔ توجہ ہے؟ میں اور آپ سب یہی ہے، جب کسی اللہ والے کی بات سنتے ہیں شوق ہوتا ہے نیکی کریں، فوت کی کسی کا جنازہ دیکھتے ہیں خیال آتا ہے میں نے بھی مرنا ہے، مگر کچھ لمحات کے بعد، کچھ ایام کے بعد وہی زندگی ہے، توبہ کی توفیق بھی نہیں مل پا رہی ہوتی۔ یہ درمیان والے ساتھی آگے آگے تشریف لائیں، تو توبہ کی توفیق وہ چھوٹ جاتی ہے۔ تو بہت کام کی اس نے آ کے بات پوچھی ہے۔ آج میں اور آپ ہیں، زمیندار طبقہ ہے، ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، یار تیری کڑک 60 من کلہ نکلی ہے، تو کی کیتا ہے؟ کوئی آدھا میں ڈی اے پی پایا ہے، فلاں پایا ہے۔ بھائی دنیا میں اچھی پیداوار لینے کے لیے ایک دوسرے سے گر پوچھے جاتے ہیں، یار تو نے یہ فصل کاشت کی ہے، پھر دوسرا مشورہ دیتا ہے، یار یہ فصل لگا، اس کا ریٹ ان دنوں زیادہ ہے۔ وہ کتنا عظیم آدمی ہے جو یہ فکر لے کے آیا ہے، حضرت مجھے کوئی نصیحت کیجئے، گناہ کرنے کا ارادہ کروں بھی صحیح تو گناہ نہ کر سکوں، نیکی کرتا رہوں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے۔ اور اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق دے، ہم علماء سے ایسی اچھی باتیں سیکھا اور پوچھا کریں۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 5 باتیں ہیں، جب تیرا گناہ کا ارادہ بنے، مؤذن اذان دے، اذان کی آواز تیرے کان میں پہنچے، شیطان وسوسے ڈالے، چلو یار فلاں بھی تو نہیں پڑھتا، تو بھی رہنے دے، کوئی اور گناہ کر رہا، تو بھی اسی کو دیکھ کے گناہ پہ لگ جائے۔ فرمایا جب تیرا گناہ کا ارادہ کرے، تیرا نفس تجھے گناہ کرنے پہ مجبور کرے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے، خطاب کر کے یہ ارادہ کر لے، چونکہ میں نافرمانی کر رہا ہوں اللہ کی، آئندہ اس اللہ کا رزق نہیں کھاؤں گا۔ نافرمانی بے شک کر لے، گناہ کر لے، بدکاری کر، شراب پی، چوری کر، سجدے چھوڑ، داڑھی منڈا، سب کچھ کر، مگر رب کا رزق نہ کھانا۔ وہ شخص آگے جواب میں کہتا ہے حضرت دنیا میں جو کچھ ہے ہی سارا اللہ کا۔ کس کا ہے؟ بلند آواز سے اور محبت سے، اللہ کا۔ تو حضرت فرمانے لگے جب اتنی تجھے سمجھ آ گئی ہے سب اللہ کا، پھر اس رب کی نافرمانی نہ کرنا۔ دوسری بات، پھر بھی تیرے ذہن میں گناہ غالب آئیں، شیطان تجھے گناہ کے لیے اکسائے، مجبور کرے، تو اس کے بعد اپنے آپ کو یہ مخاطب کر کے کہے میں گناہ تو کر رہا ہوں، پر آئندہ وہاں رہوں گا جو خدا کی ملکیت کی جگہ نہیں، جو حصہ خدا کا ہے وہاں نہیں رہوں گا، مکان اللہ کا وہاں نہیں رہوں گا، زمین اللہ کی وہاں نہیں، نکل جاؤں گا وہاں سے۔ وہ شخص آگے جواب میں کہتا ہے سارا کچھ ہے ہی اللہ کا، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جو رب کی ملکیت سے باہر ہو۔ فرمایا اس خالق کی پھر نافرمانی نہ کرنا۔ تیسری بات فرمایا گناہ پھر بھی تیرے ذہن میں آ رہے ہوں، خیالات آ رہے ہوں، تو یوں کرنا، گناہ کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، مگر جب اسرائیل تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اس کو روح نہ نکالنے دینا۔ توجہ میری طرف، گناہ ساری زندگی کر، رج کے کر، مگر جب فرشتہ تیری روح نکالنے آئے تو اس وقت فرشتے کو روح نہ نکالنے دینا، کہنا میں مار صاحب ہوں، میں گل ہوں، میں سیال ہوں، میں فلاں ہوں، نواب ہوں، چودھری ہوں، تو کون ہوتا ہے؟ اجی میں پنجابی کہتے ہیں تو ماما لگنا ہے۔ کون آتا ہے روح نکالنے والا؟ اس فرشتے کو روح نہ نکالنا دینا، زندگی میں رج کے گناہ کر۔ وہ شخص آگے جواب میں کہتا ہے حضرت اسرائیل کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، اسرائیل کے تو آنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، یہ تو دور کی بات ہے، اس سے روح نہ نکالنے کی میں بات کر سکوں۔ کتنے ایسے لوگ
جو سجدہ میں ہوتے ہیں روح وہیں نکل جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی موتیں نصیب فرمائے۔ آدمی سفر میں ہے، ابھی ہمارے بھائی یہ خیرات مہدی، نامعلوم ان کی زندگی میں کیا جذبات تھے، بھائیوں کے دل میں کیا ارمان تھے، والدین کے دل میں کیا امنگیں اور امیدیں تھیں، وہ کس ارادہ سے یہاں چلا ہے کہ میں اپنے والد صاحب ان کی آنکھ کا علاج کرا کے چیک اپ کرا کے واپس آؤں گا۔ کتنے لوگوں سے لین دین معاملات تھے، کیا کسی سے وعدے کر کے گیا، معاملات تھے، مگر فرشتے نے ڈھیل نہیں دی، مہلت نہیں دی۔ بھائیو ایکسیڈنٹ بعد میں ہے، موت پہلے ہے، زہر بعد میں ہے، موت پہلے ہے، کرنٹ کا جھٹکا بعد میں ہے، موت پہلے ہے۔ موت اپنے پر بہانہ نہیں آنے دیتی، اور جس آدمی کی موت کا وقت جہاں مقرر ہے وہ پہنچ کے رہے گا۔ بھائی خیرات مہدی نے یہاں سے موٹر سائیکل پہ چلنا تھا، جتنی رب کی مشیت میں اس کی خوراک تھی پوری کرنی تھی، آب و ہوا تھی آکسیجن کی صورت میں لینی تھی، زمین کے جس حصے پر سفر کرنا تھا وہاں پہنچنا تھا جہاں رب کے فرشتے نے پہنچنا ہے۔ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، عین اس وقت پہ وہاں اس نے پہنچنا تھا۔ حالانکہ اس کے والد صاحب مارب نواز صاحب بتلا رہے ہیں کہ میں نے 8-10 دفعوں سے روکا، بیٹا یار موٹر سائیکل ایسا چلا۔ وہ آگے جواب میں کہتا باجی یہ 1 to 5 ایسی کوئی پہلی دفعہ تھوڑی چڑھے ہیں، مگر فرشتہ وہاں انتظار میں تھا، تقدیر میں پہنچانا تھا، وگرنہ روز موٹر سائیکل پہ آنا جانا ہے۔ رات کو بھی یہاں سے جاتا احمد پور سیال، دن کو بھی جاتا، مگر آسمان کا سورج نکلا ہوا ہے، بادل نہیں ہے، اندھیرا نہیں ہے، کہیں کوئی اور درمیان میں آڑ نہیں ہے۔ بھائی بہانہ بنا، اے سی والے نے ہارن بجایا، اچانک کیا ہوا، ٹرالی سے ٹکرایا۔ بھائی ٹکرانا بعد میں ہے، موت پہلے ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ موت کے آنے کے فرشتے کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور مزید نصیحت کی، فرمایا اگر پھر بھی تجھے گناہ کے لیے شیطان اکسائے یا مجبور کرے تو جب تجھے قبر میں اتار لے، فرشتے تیرے پاس حساب و کتاب کے لیے آئیں، فرشتے کہیں تو نے رب کی نعمتیں استعمال کی تھیں، حساب و کتاب لینا ہے، وہاں فرشتوں کے سامنے اکڑ جانا، تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ جس طرح بعض قوموں میں یہ ایک ثقافت ہے، خاندانی ورثہ میں یہ ملی ہے انا کے طور پر، حضرت جی لوگ کہتے ہیں جی میں خاندانی بندہ، فرمایا اگر کسی آدمی کو آگے بھی آ جائیں، فرمایا قبر میں فرشتہ آئے حساب و کتاب کے لیے، پوچھ گوچھ کے لیے، فرشتے کے سامنے اکڑ جانا، کہنا کہ تو کون ہوتا ہے مجھ سے حساب و کتاب لینے والا، فرشتے کو حساب و کتاب نہ دینا۔ وہ شخص آگے جواب میں کہتا ہے حضرت جی اتنی تو کسی میں مجال نہیں ہے، رشتہ داروں نے من و من مٹی کے نیچے دفنا دیا، وہاں ہماری آہو بکا بھی، ہمارا چیخنا چلانا بھی کوئی نہیں سنتا، اگر سن بھی لے کوئی مدد نہیں وہاں کر سکتا، وہاں اعمال کام آئیں گے۔ وہ رب کے بھیجے ہوئے فرشتے جو رب کے آرڈر کے پابند ہیں، وہ پوچھیں گے بے، سوال و کتاب کریں گے، حساب و کتاب۔ پہلا سوال من ربوں کا، تیرا رب کون ہے جس نے رب کو دنیا میں منا لیا، رب کی مانی، رب چاہی زندگی گزاری، نیکی والی زندگی گزاری، حیا سچائی پاک دامنی والی شرافت والی زندگی گزاری ہے، اس کی آنکھیں بھی روشن، دل بھی پاکیزہ۔ وہ جواب میں فرشتوں کو کہے گا رب اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور 5ویں بات فرمایا اگر تو نے گناہ کرنے ہیں گناہ کرتا رہے، جب فرشتے تجھے میدان معاشر میں حساب و کتاب کے بعد پکڑ کے جہنم کی طرف لے جانے لگے تو جہنم میں نہ جانا، کہنا میں نے تو جنت میں جانا ہے، وہاں اکڑ جانا۔ وہ شخص آگے جواب میں کہتا ہے میری کیا مجال ہے، وہ فرشتے جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا
फसलुकूहु, रब का कुरान कहता है, आयात में है, 70-70 गज के लंबे जंजीरों के साथ फिरिश्ते पकड़ जकड़ के घसीट के जहन्नम में लेके जाएंगे। और वो फिरिश्ते बड़ी ताकत के मालिक हैं, उनके सामने मैं कैसे अकड़ सकूंगा? अगर अकड़ भी जाऊं उस दिन मैदान माशर में अकड़ के भाग के कहा जाऊंगा, दुनिया में आज एक कैदी है जिसके हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, उसे पुलिस वाले जेल से नहीं निकलने देते, अपनी गाड़ी से भागने नहीं देते, वो शख्स वहाँ फिरिश्तों से कैसे भाग के निकल सकेगा? तो हजरत फरमाने लगे, जब तुझे ये मालूम है मैं फिरिश्तों से भाग नहीं सकूंगा, अगर वो जहन्नम में ले जाना चाह रहे हैं, मैं छुड़ा के जन्नत नहीं जा सकता, तो फिर गुनाह भी ना करना। ये 5 नसीहतें की। फरमाया फिर नसीहतें पल्ले बांध ले। वो शख्स कहता है, हजरत आपने बड़ी काम की बात की है, आइंदा के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा। आखिरी बात करके बात समेटता हूं। मेरे भाइयों, ये वक्त खत्म हो जाने वाला। दुनिया में देखा बादशाहों को, बड़े उरूज वालों को आसमान के सूरज में यूं भी देखता है, या तख्त पे हैं या तख्ते पे नजर आए हैं, मगर इज्जत उसी की है जिसने रब को राजी किया है। दुनिया में रहने सहने के लिए अच्छा मकान न था, पहनने के लिए अच्छा लिबास नहीं, खाने पीने के लिए कई कई दिन के फाके हैं, मगर दिल ज़बान रब की याद से आबाद था। आज मरने के बाद सैकड़ों साल गुजर गए, लोग याद करके कहते हैं, कोई कहता है यार ख्वाजा फरीदुद्दीन थे, कोई कहता है ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती अजमेरी थे, कोई कहता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, कोई कहता है सुल्तान उल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू हैं। भाई उनके साथ हमारा कोई बरादराना ताल्लुक नहीं है, मगर मोहब्बत क्यों है? इसलिए कि उन्होंने रब को राज़ी किया है, आज उनका नाम रोशन है। आज हम इन लम्हात में अल्लाह को राज़ी कर लें, अल्लाह को मना लें, तौबा कर लें। सैयदना फारूक आज़म का दौर है, गवर्नर चला, इलाके फतह हो रहे, चलते चलते एक ऐसे इलाका में पहुंचे, इतला मिली कि अब मुजाहिदीन ने जिस रास्ता की जानिब जाना है, उस रास्ता पे ईसाइयों ने रास्ता के दोनों तरफ बरहाना गाना बजाने वाली लड़कियां खड़ी की हुई हैं। और ईसाइयों को मालूम था कि जब मुसलमान इन औरतों को देखेंगे रब की मदद ख़त्म हो जाएगी। तवज्जो से बात सुना, अल्लाह हमारी आंखों में हमें हया का सुरमा नसीब फरमाए। हम उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी के दरबार में हातिम ताई की बेटी आती है, निगाह नबुव्वत दूर से पड़ती है, फरमाया बिलाल ये मेरी मुजम्मिल वाली चादर लेके जा। वो कोई बच्ची आ रही है, लड़की आ रही है, लगता है ऐसे सर पे दुपट्टा नहीं, सहाबा तड़प के कहते हैं या रसूल अल्लाह आपकी ततहीर वाली चादर है, आपकी पाकीज़ा चादर है, रब ने इसे कुरान का हिस्सा बना दिया है, वो काफरा है, काफिर नजस है, नापाक है, वो काफिर की बेटी है। हुजूर फरमाते हैं मैं रहमत वाला नबी बन के आया हूँ, अपनों के लिए भी रहमत हूँ, बेगानों के लिए भी रहमत हूँ। वो बेटी है चाहे काफिर की क्यों ना हो। भाइयों हमारी निस्बत बड़ी ऊंची है, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी के दरवाजा पे आए वो खातून अगर काफिर की बच्ची है तो दुपट्टा दिया जाता है, चादर पहनाई जाती है। और मैं और आप हुजूर के उम्मती होकर अगर कभी गुनाह का ख्याल आए फौरन अपने आप को मलामत करें। मेरी निस्बत हजरत इमाम हसन से है, मेरी निस्बत हजरत इमाम हुसैन से है, मेरी निस्बत सिद्दीक अकबर से है, फारूक आज़म से है, उस्मान अली मुर्तज़ा उन सहाबा से है, मेरी निस्बत हुजूर से है। वो तो दुश्मन की बच्चियों के सरों पे चादरें देने वाले हैं। कभी गुनाह का ख्याल आए फौरन अपने आप को झंझोड़ना, यार मेरी निस्बत बड़ी ऊंची है। अर्ज़ कर रहा था, अब ईसाइयों ने रास्ता में ख़वातीन खड़ी कर दी कि मुजाहिदीन गुजरेंगे, देखेंगे रब की मदद नुसरत ख़त्म हो जाएगी। मिस्र का गवर्नर जब ये बात सुनता है, बात मालूम हुई, जाने के लिए रास्ता भी हुई है और कोई सड़क नहीं, जहाज़ नहीं उड़ के चले जाएं, आज के दौर की तरह सड़कें नहीं और कोई रास्ता इख्तियार कर लिया जाए, पहाड़ी रास्ता भी हुई। फारूक आज़म की तरफ ख़त भेजा, अमीरुल मोमिनीन
اب کیا کرنا ہے؟ کیا اس شہر کی جانب جائیں یا رخ بدل لیں؟ اگر جاتے ہیں تو نگاہ غیر کی طرف اٹھتی ہے۔ سیدنا توجہ میری طرف، سیدنا فاروق اعظم نے 18واں پارہ سورہ نور کی قرآن کریم کی آیت قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، فرمایا یہ آیت تمام مجاہدین کو پڑھ کے سنا دو اور پھر ان کو کہو اسی راستہ سے گزر جاؤ جہاں وہ خواتین کھڑی ہیں۔ اب یہ مصر کا گورنر آگے آگے بھائی آگے آگے ہو جائیں، بار بار کہہ رہے ہیں، مصر کا گورنر مجاہدین کو اکٹھا کرتا ہے اور بلا کے کہتا ہے میں نے مشورہ کے طور پر فاروق اعظم سے بات پوچھی ہے، انہوں نے جواب میں کہا ہے یہ آیت پڑھ کے سنانی ہے، سزا مقرر نہیں کی کہ کوئی آنکھ اٹھائے تو کوڑا مارے۔ آج ہمارے ملک میں قانون بنتے ہیں، جگہ جگہ قانون، پھر بھی قانون بنانے والے قانون شکن۔ کیوں؟ خوف خدا نہیں رہا۔ جب خوف خدا دل میں ہو تو پھر آدمی کبھی بھی جرم نہیں کرتا۔ صحابہ کرام وہ مجاہدین کا لشکر یہ آیات سنتے ہیں جس میں یہ تھا کہ مومن کی شان یہ ہے وہ غیر کی طرف نہیں دیکھتے، ایمان والے، قرآن والے، حضور کے امتی غیروں کی جانب نہیں دیکھتے۔ میرا بھائی کبھی تصورات کی دنیا میں آ کے دیکھ، جب رات کو تو تھیٹر میں جا کے رات کو جا کے بد نگاہی کرتا ہے، پیسے بکھیر رہا ہوتا ہے، کبھی یہ بھی غور کیا میری نسبت حضور سے ہے، میں نے مرنا بھی ہے، رب کو جواب دینا بھی ہے۔ مجاہدین یہ گفتگو سنتے ہیں، سارا لشکر چل پڑا ہے۔ سیرت کی کتب میں لکھا ہے مجاہدین گزر گئے، وہ خواتین گانا گا رہی ہیں، دف بجا رہی ہیں، برہنہ کھڑی ہیں۔ سینکڑوں مجاہدین میں سے کسی ایک نے بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جب آخری مجاہد اس حد سے گزرتا ہے، آخری مجاہد، تو وہ خواتین بلا کے کہنے لگیں، بلا کے کہتی ہیں تم کہیں آنکھوں سے نابینا تو نہیں ہو، اندھے تو نہیں ہو، گنگے بہرے تو نہیں ہو کہ لوگ ہمارے حسن کو دیکھنے کے لیے راتوں جاگتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، تم نے دیکھا نہیں؟ کمال جواب تھا۔ انہوں نے کہا جن آنکھوں نے والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھا ہے وہ تمہاری طرف نہیں دیکھتے، جن آنکھوں نے یاسین کے حروف کو دیکھا ہے، قرآن کے لفظوں کو دیکھا ہے، وہ تمہاری طرف نہیں دیکھتے، یہ حوروں کے طالب ہیں، جنت کو لینے والے ہیں۔ اب وہ خواتین کہتی ہیں ذرا پھر ٹھہر جاؤ، ہمیں غسل کر کے آنے دو، کپڑے پہن کے آنے دو، ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو۔ اور سب کی زبان پہ ہے لا الہ، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ، گونج پڑ جائے محبت سے۔ اللہ کریم جو محبت سے ذوق شوق سے پڑھے مرتے وقت ان سے بھی کلمہ نصیب کرنا۔ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، لا الہ، جنہیں کلمات بلند آواز سے پڑھیں لا الہ الا اللہ، ہے نور محمد صلی اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ وہ ایمان کے ڈاکو بن کے آنے والی صحابہ کی غیرت کو دیکھا، صحابہ کے عمل کو دیکھا، وہ جو ایمان کے ڈاکو بن کے آئی تھی سب کلمہ پڑھنے لگ گئیں۔ کیا کسی نے خوبصورت انداز میں کہا اس کلمہ دے راج نیارے نے، اس ڈب دے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی محمد پیارے نے، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس جھوٹی دنیا تو منہ موڑ میاں، اس بے وفا دنیا تو منہ موڑ میاں، ایک رب نال رشتہ جوڑ میاں، باقی دنیا دے سارے دندے چھوڑ میاں، پڑھیے
لا الہ الا اللہ۔ اس کلمہ دے راج نیارے نے سانو دسیا نبی محمد پیارے نے، اس کلمہ دے لفظ نے چار میاں جویں نبی دے چارے یار میاں، جیڑا پڑھ لے او دا بیڑا پار میاں، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا گیا اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔